وزیر اعظم کا صنعت و زراعت کی ترقی کے لیے روشن معیشت بجلی پیکج کا تحفہ. صنعتوں اور کسانوں کو آئندہ 3 سال رعایتی قیمت پر اضافی بجلی فراہم کی جائے گی. وزیر اعظم سے صنعتی اور زرعی شعبے کے ماہرین اور کاروباری برادری کے وفد کی ملاقات. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا صنعتی اور زرعی شعبے کو اضافی بجلی 22.98 فی یونٹ کی قیمت پر فراہم کی جائے گی. پیکج کے تحت فراہم کی جانے والی بجلی کا بوجھ گھریلو صارفین اور نہ ہی کوئی دیگر شعبہ اٹھائے گا. ملکی معیشت کی ترقی اور روزگار میں اضافے کے لیے صنعت و زراعت کی ترقی انتہائی ضروری ہے. صنعت و زراعت کے شعبے ترقی کریں گے تو ملک کو قرضوں سے نجات ملے گی. ٹی ایل پی پر پابندی کے لیے قانونی کارروائی کا آغاز. وزارت داخلہ حتمی فیصلے کے لیے معاملہ کابینہ کو بھجوائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا. تحریک لبیک پاکستان کے مارچ کے بعد کی صورتحال پر کابینہ کو اعتماد میں لیا جائے گا. پنجاب حکومت کی ٹی ایل پی پر پابندی کی تجویز بھی زیر غور آئے گی. وزیر دفاع افغانستان کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر بریفنگ دیں گے. اجلاس میں خیبر پختونخوا میں جاری آپریشن پر بھی بریفنگ ہوگی. ای سی سی کابینہ کمیٹی قانون سازی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی. انتہا پسند مذہبی جماعت ٹی ایل پی پر پابندی کا فیصلہ کچھ دیر میں ہو جائے گا. زبردستی ہڑتال کرانے والوں کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ کٹے گا. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کی میڈیا سے گفتگو. کہا انتہا پسند جماعت نے درجنوں گاڑیاں توڑیں اور جلائیں. پولیس کی متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچایا. ہتھیار بند جتھوں کو ریاست ریٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے. ڈالا کلچر اسلحہ کلچر قابل قبول نہیں. پنجاب میں اس وقت 10,12,000 ہتھیار موجود ہیں. اب کوئی نیا اسلحہ لائسنس جاری نہیں ہوگا. 28 غیر لائسنس یافتہ اسلحہ ڈیلرز کی دکانیں سیل کر دیں. بغیر لائسنس اسلحہ رکھنے والوں کو ہتھیار جمع کروانا ہوں گے. لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے تحت سخت کارروائی ہوگی. شہری انتہا پسند عناصر کے بارے میں معلومات 15 پر دے سکتے ہیں. کسی مسجد کو بند نہیں کیا گیا. تمام مساجد کھلی ہیں. غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف آپریشن جاری ہے. پاکستان اور پولینڈ میں دو طرفہ تعلقات کے نئے باب کا آغاز. پاکستان اور پولینڈ کے نائب وزیر اعظم کی 1 on 1 اور وفود کی سطح پر ملاقات. دونوں ممالک میں مفاہمت کی متعدد یادداشتوں پر دستخط. مشترکہ پریس کانفرنس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ وفود کی سطح پر مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق ہوا. دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور تعاون کے فروغ کے بے پناہ مواقع موجود ہیں. دہشت گردی سے نمٹنے کے حوالے سے بھی تعاون کو بڑھایا جائے گا. پولینڈ کے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ تجارت معیشت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال ہوا. معدنیات اور توانائی کے شعبے میں بھی تعاون پر بات چیت ہوئی ہے. شاندار میزبانی پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان کی چین اور امریکہ کے درمیان تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش. امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے فیوچر سیکیورٹی سمٹ سے خطاب میں کہا بھارت پہلگام واقعے کا ملبہ پاکستان پر ڈالنا چاہتا ہے. دنیا جو جوہری ریاستوں کے درمیان تصادم کی متحمل نہیں ہو سکتی. مسئلہ کشمیر کا حل خطے میں پائیدار امن کی ضمانت ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن کے فروغ کے تعمیری کردار کے معترف ہیں. افغانستان سے جنم لینے والی دہشت گردی سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہے. پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر عوام کی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کرے گا. پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے. ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے وجودی خطرہ بن چکی. دہشت گردی کے بعد پاکستان ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف فرنٹ لائن ریاست ہے. جنوبی افریقہ کی 2007 کے بعد پاکستانی سرزمین پر پہلی فتح. راولپنڈی ٹیسٹ میں پاکستان اپنے ہی بچھائے اسپن جال میں پھنس گیا. جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی. 68 رنز کا ہدف 2 وکٹوں پر حاصل کر لیا. 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز 1-1 سے برابر. چوتھے روز دوسری اننگز میں قومی ٹیم 138 رنز پر ڈھیر ہو گئی. جنوبی افریقی اسپنر سائمن ہامر نے 6 کھلاڑیوں کو پویلین بھجوایا. کیشف مہاراج کی 2 وکٹیں. بابر اعظم 50 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے. سلمان علی آغا 28, رضوان 18, ساجد خان 13, سعود شکیل 11 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے. کپتان شان بسوت, نعمان علی اور شاہین شاہ آفریدی نے کھاتا بھی نہیں کھولا. امام الحق اور عبداللہ شفیق ڈبل فگر میں بھی داخل نہیں ہو پائے. جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں 404 جبکہ پاکستان نے 333 رنز بنائے تھے. کیشف مہاراج پلیئر آف دی میچ جبکہ میتھو سیمی کو پلیئر آف دی سیریز قرار دیا.
سابق کپتان بابر اعظم کی ٹی20 ٹیم میں واپسی، نسیم شاہ کا بھی کم بیک، جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے اور ٹی20 سیریز کے لیے وائٹ بال اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ عثمان طارق پہلی بار ٹی20 اسکواڈ کا حصہ۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ میں ٹی20 سیریز 28 اکتوبر سے 1 نومبر جبکہ ون ڈے سیریز 4 سے 8 نومبر تک کھیلی جائے گی۔ پاکستان اور سری لنکا میں ون ڈے سیریز 11 سے 15 نومبر تک راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں شیڈیول۔ سری لنکا اور زمبابوے کے ساتھ ٹرائی نیشن سیریز 17 سے 19 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں ہوگی۔ ون ڈے ٹیم کی کپتانی شاہین شاہ آفریدی، ٹی20 ٹیم کی قیادت سلمان علی آغا کریں گے۔ آرٹیکل 191(a) کو درست یا غلط قرار دینے کا فورم کون سا ہوگا؟ 26ویں ترمیم کیس میں جسٹس نعیم اختر افغان نے اہم سوال اٹھایا۔ آئینی بینچ میں سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ سب سے بڑی مشکل یہ ہے آرٹیکل 191(a) کے دائرہ اختیار میں بیٹھ کر اسے کیسے نظر انداز کر دیں۔ وکیل عزیز بھنڈاری نے کہا کہ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ یہ مقدمہ سن سکتا ہے۔ جسٹس امین الدین خان بولے پھر تو یہ 26ویں ترمیم معطل کرنے والی بات ہو گئی، عدالت نے طے کرنا ہے آرٹیکل 191(a) جائز ہے یا نہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس کیے، آرٹیکل 191(a) جائز شک ہے تبھی آئین کا حصہ ہے۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے ریمارکس کیے، اگر ہم نے فل کورٹ بنا دیا تو آپ کو حتمی ریلیف مل جائے گا۔ سپرنٹینڈنٹ ڈیالہ جیل کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے آرڈر پر عمل درآمد کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل لارجر بینچ نے آرڈر جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں ایس او پی کے مطابق کروانے کا حکم دیا تھا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، شبلی فراز، علیمہ خان، سلمان اکرم راجہ اور دیگر نے ملاقات نہ کروانے کے خلاف درخواستیں دائر کی تھیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی ٹوپی کا دورہ، پاک افغان سرحدی جھڑپ، سیکیورٹی صورتحال اور سوشل میڈیا کے کردار پر بات چیت۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا کہ پاکستان نے افغانستان میں خارج کی موجودگی کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ آئندہ بھی پاک فوج ہر دشمن کی جارحیت کے خلاف سیسا پھیلائی دیوار ثابت ہوگی۔ طلباء اور اساتذہ کی جانب سے شہداء اور غازیان پاک افواج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یونیورسٹی کے طلباء کا کہنا تھا کہ ایسی مزید بامقصد نشستیں منعقد کی جانی چاہیے تاکہ ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈے کا خاتمہ ہو۔ پاک افغان کشیدگی کے باعث تورخم تجارتی گزرگاہ کی بندش کا 12واں روز، دونوں اطراف کارگو گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں، سامان خراب ہونے کا خدشہ۔ تورخم تجارتی گزرگاہ سے افغانستان کے ساتھ یومیہ 85 کروڑ روپے کی دو طرفہ تجارت ہوتی ہے۔ آئی ایم ایف کو گندم کی کم از کم امدادی قیمت مقرر کرنے پر بھی اعتراض، وزارت فوڈ کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا۔ گندم پالیسی کے خد و خال طلب کر لیے، وزارت نے تحفظات دور کر دیے، بتایا کہ گندم کی امدادی قیمت فکس نہیں کی گئی، کم از کم امدادی قیمت کی بجائے انڈیکیٹو قیمت کا تعین کیا گیا۔ امریکہ کے انٹرنیشنل ہارڈر گندم کی قیمت کی بنیاد پر انڈیکیٹو پرائس نکالی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کے تحت 1 لاکھ گھروں کا ہدف پورا ہونے پر اظہار تشکر، کہا اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ نے ہاؤسنگ کے شعبے میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ غریب آدمی کو چھت ملنے کا خواب پورا ہونے پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ 5 سال میں 5 لاکھ گھروں کا ہدف پورا کرنے کا عزم غیر متزلزل ہے۔ پروجیکٹ کے تحت 1,835,000 خاندانوں کو 120 ارب روپے کے قرض جاری، 22,305 گھر آباد، 64,190 گھر تکمیل کے آخری مراحل میں داخل۔ عوام کو سستا گوشت فراہم کرنے کا فیصلہ، مٹن، بیف، انڈے اور چکن کے ایکسپورٹ پر کچھ عرصے کے لیے پابندی کی تجویز پیش۔ وزارت پیداوار نے کہا کہ لاہور سمیت کسی بھی شہر میں سرکاری قیمت پر گوشت نہیں بیچا جا رہا۔ مٹن 2,500 سے 3,000 روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ بیف کی سرکاری قیمت 800 اور مٹن کی 1,600 روپے کلو ہے۔ ایکسپورٹ پر پابندی سے مٹن، بیف اور چکن کے گوشت کی قیمت کم ہوگی۔ آمریت اور جبر کے خلاف مزاحمت کی علامت،
سابق خاتون اول بیگم نصرت بھٹو کی 14ویں برسی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کو خراج عقیدت۔ کہا بیگم نصرت بھٹو نے آمریت اور جبر کے خلاف ہمیشہ بہادری سے مقابلہ کیا۔ بیگم نصرت بھٹو نے قائد عوام کے مشن کو آگے بڑھایا اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جدوجہد کی آبیاری کی۔ مادر جمہوریت کی جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے کہا، بیگم نصرت بھٹو نے اپنے شوہر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قتل اور بعد میں اپنی اولاد کے بچھڑنے کا ناقابل برداشت درد سہا ہے۔ بیگم نصرت بھٹو نے کبھی غم کو اپنی جرت پر غالب نہیں آنے دیا۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خواتین کو اپنی پالیسیوں کا مرکز رکھا۔ 21 لاکھ گھروں کے تاریخی منصوبے میں ملکیت خواتین کے نام پر کی جا رہی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کراچی میں چینی قونصلیٹ میں خطاب۔ سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے خواتین کے لیے پنک بس سروس اور مفت الیکٹرک سکوٹیز متعارف کروائی ہیں۔ شہید بینظیر بھٹو نے خواتین بینک، لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام اور خواتین پولیس اسٹیشنز قائم کیے۔ صدر آصف علی زرداری نے BISP کے ذریعے لاکھوں خواتین کو معاشی تحفظ دیا ہے۔ پیپلز پارٹی رنگما فریال تارپور نے کہا، شہید بینظیر بھٹو نے خواتین کے سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق کی جدوجہد کو نئی جہت دی۔ پاکستان اور چین کی دوستی، امن، ترقی اور برابری کے مشترکہ خوابوں کی شراکت ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس۔ نیشنل الیکٹرک وہیکل پالیسی پر بحث۔ چیئرمین کمیٹی نوید قمر نے کہا، الیکٹریکل وہیکل پالیسی میں کچھ تضادات تھے۔ ہائیبرڈ گاڑیوں پر ٹیکس لگایا گیا اور 2-3 پہیوں والی گاڑیوں کو چھوٹ دی گئی۔ سیکریٹری صنعت و پیداوار نے کہا، الیکٹرک وہیکل پالیسی پر IMF نے اتفاق کیا۔ IMF نے $1.4 ارب کی فائنانسنگ کی۔ IFC نے $1.8 ارب کی گرانٹ دینے کی حامی بھری۔ 2030 تک پاکستان میں 30% الیکٹرک گاڑیوں کا ہدف مقرر کیا۔ کراچی میں CTD کا ایکشن، ٹارگٹ کلنگ میں ملوث 2 دہشت گرد گرفتار۔ دہشت گردوں کے اسرار حسین، معصوم رضا عرف عامر موٹا کے نام سے شناخت ہوئی۔ DIG CTD اظفر اور SSP عرفان بہادر نے میڈیا کو بتایا کہ گرفتار دہشت گرد مذہبی جماعت کے کارکن انس کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں۔ دہشت گرد معصوم رضا پہلی ٹارگٹ کلنگ سے 20 روز قبل کراچی آیا تھا۔ سہولت کاروں اور ٹیرر فنانسنگ کے حوالے سے بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ مصدوم میں مغوی DSP یوسف ریکی کو قتل کر دیا گیا۔ نامعلوم افراد نے لاش ویرانے میں پھینک دی۔ پولیس نے لاپتہ DSP کی لاش ملنے کی تصدیق کر دی۔ DSP نوش کی ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب لاپتہ ہوئے تھے۔ یوکرین جنگ بندی کے لیے دباؤ، امریکہ نے روس پر نئی پابندیاں لگا دیں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ نے کہا، روس کی 2 بڑی تیل کمپنیوں پر پابندی لگائی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم آئندہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پیوٹن سے ملاقات مناسب نہیں لگی، اس لیے منسوخ کر دی۔ بائیڈن نے یوکرین جنگ شروع کی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے پاکستان اور بھارت سمیت 7 جنگیں رکوائیں۔ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، شٹ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے مغربی کنارے کو ضم کرنے کا غیر قانونی بل منظور کر لیا۔ امریکہ نے اقدام غزہ معاہدے کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ عرب ممالک کا بھی شدید رد عمل۔ سعودی عرب، قطر اور اردن نے فیصلہ مسترد کر دیا۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیلی آبادکاری اور توسیع پسندانہ عزائم کو مسترد کرتا ہے۔ قطر اور اردن نے بھی اقدام کو فلسطینیوں کے حقوق سلب کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ممنوع ہے۔ اسرائیل غزہ کے شہریوں کو خوراک فراہم کرنے کی ذمہ داری پوری کرے۔ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کے لیے ایڈوائزری ریمارکس جاری کر دیے۔ اسرائیل کو اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی اونروا کی کارروائیوں میں سہولت فراہم کرنے کی ہدایت۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار۔ عالمی عدالت انصاف کے حکم کے باوجود اونروا کو غزہ میں داخلے کی اجازت سے انکار کر دیا۔ روس سے تیل کی خریداری بند کرنے پر بھارتی اپوزیشن نے مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بھارتی اپوزیشن رہنما سپریا شری ناتے اور بھارتی صحافی سہاسنی حیدر کی مودی پر شدید تنقید۔ کہا، مودی وہی کرتے ہیں جو ٹرمپ کہتے ہیں۔ ٹرمپ اب تک 56 بار پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لے چکے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ بھارت کی پالیسی ٹرمپ بناتے ہیں اور مودی صرف جی حضوری کرتے ہیں۔
روس میں بڑے پیمانے پر جوہری مشقوں کا انعقاد، مشقوں میں بری، بحری اور فضائی افواج کی شرکت۔ جوہری مشقوں میں بین البر اعظمی روسی میزائل بھی داغے گئے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے خود کمانڈ سینٹر سے مشقوں کا معائنہ کیا۔ لندن میں سڑک پر کافی پھینکنے والی خاتون کو 150 پاؤنڈ جرمانہ۔ خاتون بس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ بس آنے سے پہلے خاتون نے کافی کپ سمیت سڑک پر گرا دی۔ ماحولیاتی قانون کے تحت جرمانہ کیا گیا ہے۔ اور شیخ ڈاکٹر صالح بن فوزان سعودی عرب کے مفتی اعظم مقرر۔ شاہ سلمان نے ولی عہد کی تجویز پر شاہی فرمان جاری کر دیا۔ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان سینئر علماء کونسل کے چیئرمین، جنرل پریزیڈنسی آف سائنٹیفک ریسرچ اینڈ افتاء کے سربراہ بھی ہوں گے۔ سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم 23 ستمبر کو انتقال کر گئے تھے۔